خطاب فرمائیں گے. میں آپ سے خطاب کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں انجمن امامیہ کے نائب صدر جناب مختصر خطاب فرمائیں گے. اس کے بعد سیاست انجمن امامیہ کے نائب صدر. ہمارے ازلی دشمن بھارت نے جو سرزمین پاکستان پر رات کی تاریکی میں جو ظلم ڈھایا ہے، اس ظلم کے خلاف پورے پاکستان میں یکصدا ہو کر اپنے پاکستان کی ریاست، ادارے، افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم کے اظہار کے لیے حکم دیا گیا. تو سرزمین بلتستان کے اندر اسلامی تحریک کے صدور اور ان کے ذمہ داران نے بھی آج یہ عظیم اجتماع یہاں پر منعقد کیا گیا. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں مودی سرکار سے، ارے وہ حکومت، وہ افراد جو گائے کی پیشاب پی کر اپنے آپ کے زندگی بسر کرنے والے، جو شیولنگ کو نجات دہندہ سمجھ کر اس کے پوجا کرنے والے قوم، وہ ریاست اس قوم کو ڈرا رہا ہے جن کی بنیاد، جس ریاست، جس حکومت کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ پر قائم کی گئی ہے. یہ یاد رکھو، 1000 کثرت میں تو زیادہ ہے، آبادی کے لحاظ سے ہندوستان سب سے زیادہ ہے، لیکن یہ وعدہ الہی ہے جس قوم کی عقیدہ لا الہ الا اللہ پر قائم ہو، جن کے رگوں میں توحید ہو، جن کا ایمان خدا پر ہو، جن کا ایمان رسول اسلام پر ہو، جن کا ایمان کربلا پر ہو، وہ قوم قلت میں کیوں نہ ہو ہمیشہ سرفراز ہوگا. اور آج کا یہ اجتماع سرزمین بلتستان سے ہم مودی سرکار کو یہ بتانا چاہتے ہیں، تو نے کشمیر میں پہلگام میں جو دہشت گردی تو نے خود کرائی، لیکن اس دہشت گردی کے نتیجے میں تو آنے والے الیکشن میں اپنی سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے تو نے سرزمین پاکستان پر حملہ کیا اور بے گناہ افراد کو شہید کیا گیا. ہم انشاءاللہ یہ قوم عہد کرتے ہیں، ہم اپنی پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر انشاءاللہ ہم اپنے مظلوم، اپنے شہداء کا انتقام ہم ضرور لیں گے انشاءاللہ. ابھی شاہ صاحب نے فرمایا رکے گا نہیں انشاءاللہ. اتوار 11 مئی بروز اتوار کو شاہین پروگرام میں ایک عظیم الشان اجتماع ہونے جا رہے ہیں بلتستان کی عوام کی طرف سے، لیکن انتظامیہ آپ کے جناب شیخ منظور محمدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور مختصر خطاب فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. شیخ منظور آپ نہیں ہیں؟ شیخ منظور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. معذرت کے ساتھ تمام علماء کرام، بزرگ اور محترم علماء کرام کی محضر میں لب کشائی جسارت ہے، لیکن اسٹیج سے اور علماء کرام کے حکم کی تعمیل میں 2 جملے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. سب سے پہلے تو میں شیعہ علماء کونسل پاکستان اور اسی کے تناظر میں بلتستان میں
شیعہ علماء کونسل کے ذمہ داران کی طرف سے حالات کے تناظر میں اپنی مملکت کی حفاظت کے لیے، اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے بر وقت اس اقدام پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اس عمل کے عوض اس احتجاج کے منتظمین کو اجر عظیم عنایت فرمائے۔ مومنین کرام، اس وقت پاکستان جن خطرات سے دوچار ہے، وہ مملکت جو پہلے ہی اندرونی طور پر بہت سارے بحرانات کا سامنا کر رہی ہے، اور ایسے میں بیرونی دشمن نے انہی کمزوریوں کو موقع پا کر پاکستان کے اوپر بھارت جو دہائیوں سے نظریں جمائے بیٹھا ہوا ہے کہ پاکستان پر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جو موقع بھارت پا کر اس مملکت پر کوئی حملہ کرے، چڑھائی کرے اور پاکستان کے بارے میں ہندوستان کے ناپاک عزائم کو تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اور بھارت نے جس طرح پہلگام کے اندر ایک ڈرامائی حادثہ رونما کروا کر، جس کے پیچھے نہ کوئی تحقیقات ہے، جس کے پیچھے نہ کوئی حقائق سامنے لایا جاتا ہے، اور دنیا کے آزاد مبصرین کا یہی تجزیہ ہے کہ بھارت کا یہ واقعہ، یہ حادثہ، یہ دھماکہ، اس کے اندر پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ بھارت کا خود ساختہ حادثہ ہے کہ جو اس وقت دنیا کی سیاست میں ایک اسٹریٹجی بن گئی ہے، خود زنی، اپنے آپ کو پہلے مارو، اپنے آپ کو زخمی کرو اور مظلوم بن کر کسی بھی کمزور پر چڑھائی کر لو۔ یہ ہندوستان نے اسی اسٹریٹجی کو اپنا کر خود سے کارروائی کی، اور اس کارروائی کے اندر ہندوستان کے ساتھ ساتھ جس شیطان کا ہاتھ ہے وہ شیطان اکبر امریکہ ہے۔ دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں نائب امام جمعہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ جواد حافظ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اجتماع سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام: جاہدوا فی سبیل اللہ بایدیکم وان لم تقدروا فبالسنتکم وان لم تقدروا فبقلوبکم۔ علماء کرام، سامعین محترم، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، آج ہم سب قائد محترم کے حکم پر پورے پاکستان کے اندر وطن عزیز کے ساتھ اور پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں جمع ہے۔ یہاں جمع ہونا ہمارا اگر دیکھا جائے تو وطن عزیز پاکستان کے لیے جب بھی پاکستان کی بات آ جائے، وطن کی بات آ جائے، تو شاید دنیا والے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے مفادات کو ذہن میں رکھ کر اپنے آپ کو، جان کو بچانے کی نیت سے اگر دفاع وطن کرتے ہوں گے، لیکن پاکستان کے تحفظ کے لیے، وطن عزیز کی سلامتی کے لیے
اور پاکستان کے دفاع اور خود مختاری کی بقا کے لیے ہمارا میدان میں آ جانا ہم سب سے پہلے عبادت سمجھ کر، وظیفہ سمجھ کر اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے، کیونکہ یہ مملکت جو ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، لہذا ہم اپنا وطن کے حفاظت کو اپنا جز ایمان سمجھتے ہیں۔ شاید دنیا والے یہی سوچ کے تحفظ کرتے ہیں ان کو تنخواہیں ملتی ہے، ان کے مفادات ہو، لیکن ہم پاکستان کی حفاظت کو خوشنودی خدا اور خصوصاً ریاست مدینہ کے بعد روئے زمین پر اگر دنیا کا اسلامی ایک قلعہ ہے جس پر مسلمانوں کو ناز ہے تو وہ وطن عزیز پاکستان ہے۔ پاکستان کے لیے ہم اپنے تن من دن سب کچھ قربان کرنے کو جزء ایمان سمجھتے ہیں۔ لہذا اگر علماء کرام آج ہمیں یہاں پر اتحاد کے لیے اور پاک فوج کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کے لیے ہمیں حکم دیا ہے، اگر علماء کرام قائد محترم ہمارے قائدین اگر ہمیں حکم کرے تو ہمارے جوان بوڑھے نوجوان سب وطن کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ تو سب مل کے آپ نے یہی بلند کرنا ہے کہ ملت تشیع کے ہر جوان نے پاکستان کو بنایا بھی ہے، آج اگر پاکستان پہ آ جاتے ہیں تو آل محمد کے ماننے والے کربلا سے درس لیتے ہوئے یہی نعرہ بلند کریں گے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنایا تھا، پاکستان، پاکستان، ہندوستان، ہندوستان، مودی سرکار، پاک فوج، ہم انشاءاللہ پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے ہر محاذ پر آج آپ کو مولا علی علیہ السلام کے حدیث کا جہاد ہم فی سبیل اللہ سمجھتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تم سب سے پہلے اپنے قدرت کے ذریعے کوشش کر لو، اپنے ہاتھ کے ذریعے کوشش کر لو، اگر تم یہ نہ کر سکو تو زبان کے ذریعے سے کرو، اگر زبان سے نہ کرو تو دل سے تم اظہار محبت کر لو اور دشمن سے نفرت کر لو۔ سوشل میڈیا کی غلط جو شیئر ہونے والی چیزوں پر یقین نہیں، مومن ہمیشہ اپنے اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنے ایمانی طاقت کے ساتھ دشمن سے لڑتے ہیں۔ لہذا قرآن کا یہ فیصلہ ہے حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ نے میرے نبی کو یہ وعدہ دیا تھا اے میرے حبیب تیرے لیے اور تیرے ماننے والے مومنین کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو کافر ہمیشہ بھروسہ کرتا ہے، کافر ہو تو ہمیشہ شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ ہو لڑتا ہے سپاہی۔ لیکن اللہ کے فضل سے پاکستان آج ایک نیوکلیئر پاور ہے، آپ نے دکھایا۔ میں ہندوستان کے عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ مودی حقیقت میں موذی ہے، ہمارے لیے اس کا کچھ بھی وہ بگاڑ نہیں سکتا، لیکن نقصان کر رہا ہے تو ہندوستان کا کر رہا ہے۔ اپنے سیاست کو چمکانے کے لیے تم اپنے نقصان کر رہے ہو۔ پاکستان کا ہر جوان آمادہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل سے ظاہری طور پر بھی ہم نیوکلیئر پاور کے ایک ملک ہے، ہم تمہاری ہر خواہش کو نیست و نابود کرنے کی ہم طاقت رکھتے ہیں۔ پاکستان، پاکستان، ہندوستان، پاک فوج۔ السلام علیکم۔ مسلمین آغا سید حسن فلسفی الحسینی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور مختصر قرارداد پیش کریں، اور مومنین سے بھی گزارش کرتے ہیں اس قرارداد کی آپ تائید کریں گے۔ ساتھ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی طرف سے کوئی الفاظ یہاں ایڈ نہیں کروں گا چونکہ ٹائم نہیں ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں تمام شرکائے جلسہ سے کہ آپ لوگ کافی دیر سے ادھر انتظار میں ہیں کہ یہ جلسہ ختم ہو اور یہ چلے جائیں، لہٰذا
میں صرف قرارداد کو پیش کرتا ہوں. 5 قرارداد ہے. آپ انتہائی زوردار نعروں سے ان قراردادوں کو آپ نے تائید کرنا ہے. اسلامی تحریک کے زیر اہتمام یہ اجتماع بھارت کی جانب سے پاکستان پر بلا جواز کیے جانے والے میزائل حملوں کی مذمت میں قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی کے حکم پر منعقد کیا گیا ہے، جس میں پاکستان کے بے گناہ معصوم شہری شہید ہوئے. بھارت کے اس سنگین اقدام کے نتیجے میں پورے جنوبی ایشیا میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. موجودہ حالات کے تناظر میں یہ اجتماع درج ذیل قرارداد کی منظوری دیتا ہے. پہلا، پہلگام میں پیش آنے والا واقعہ خود بھارتی ایجنسیوں کی شرارت ہے تاکہ الزام پاکستان پر عائد کیا جا سکے. یہ اجتماع بھارت کے اس بزدلانہ اقدام کی مذمت کرتا ہے. 2، پاکستان کی جانب سے پہلگام واقعے کی مذمت اور اس کی تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کے باوجود بھارت کی جانب سے پاکستان پر جنگ مسلط کرنا بین الاقوامی قوانین کی بھی سنگین خلاف ورزی ہے. بھارتی میزائل حملوں میں بچے سمیت بے گناہ شہریوں کی ہلاکت کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے عالمی اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھارت کو جارح ریاست قرار دیا جائے. 3، بھارتی جارحیت کے فوری بعد مقدس سرزمین کی حفاظت کے لیے پاک فوج نے جس مستعدی سے رد عمل دیا اور بھارتی جنگی جہازوں اور کروز کو مار گرایا، جس پر ہم اپنے بہادر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. 4، پاکستانی افواج بھارتی جارحیت کا دندان شکن جواب دینے کا حق محفوظ رکھتی ہے. ایسی تمام کارروائیوں کے لیے ہم اپنے مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. 5، بھارتی میزائل حملوں میں شہید ہونے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے لواحقین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. ملت جعفریہ پاکستان اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ ملت عزیز اور مادر وطن کی بقا، سالمیت اور استحکام کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. پاکستانی قوم سیاچن کی چوٹیوں سے لے کر کراچی کی ساحلوں تک دفاع وطن کے لیے یکجان و